کیونکہ جب سماج اور معاشرے میں جہیز جیسی لعنت در آئی ہے تو خاص طور سے بچیوں کے رشتوں کے لیے دینداری شرط ہے، دینداری تلاش کرنی چاہیے۔ اونچے گھر اور امیر قسم کے لوگ ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھے ہوں۔ اب میں جو کمنٹ کرنے والا تھا وہ کمنٹ یہ، اس کمنٹ کو آپ اپنے دل میں بسا لیجئے، اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے لیے اگر غریب گھر سے غریب لڑکے کا رشتہ اگر آ جائے، پھر سے سنیے، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری بہن بیٹی کے لیے اگر کسی غریب گھر سے غریب گھر کے لڑکے کا پیغام نکاح آ جائے تو آدمی استخارہ کرتا ہے، اور ہماری بہن کے لیے ہماری بیٹے کے لیے اگر امیر باپ کا بیٹا چاہے وہ جتنا بگڑا ہوا بیٹا ہو، اگر اس کا پیغام نکاح ہمارے گھر میں آ جائے، ہماری بیٹی کے لیے آ جائے، ہماری بہن کے لیے آ جائے، تو آدمی ناچنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے، خاندان والوں کو بتاتا ہے فلاں لڑکے کا نکاح میری بیٹی کے لیے پیغام نکاح آیا ہے۔ اور جب کہا جائے کہ بھائی جو غریب لڑکا ہے نا وہ دیندار ہے، وہ تقوی والا ہے، اس کے پاس بہترین عمدہ اخلاق ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ ارے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میری بیٹی کو کما کے کھلائے گا کیسے؟ کہاں سے کمائے گا؟ کیسے کھلائے گا؟ یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ بہانے ہوتے ہیں، چوچلے بازیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جس امیر زادے کا رشتہ تمہاری بہن کے لیے آیا ہے، تمہاری بیٹے کے لیے آیا ہے، وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں، اس کے پاس دینداری نام کی کوئی چیز نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے دے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اللہ اس گھٹیا انسان کو ہدایت دے سکتا ہے وہ اللہ غریب انسان کو روزی نہیں دے سکتا۔ کتنی فوہر دلیلیں ہمارے پاس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ آج جہیز جیسے فضول رسم و رواج نے ہمارے سماج اور معاشرے کو جہنم نما بنا کے رکھا ہے۔ جہیز کی وجہ سے امت کی بیٹیاں نکاح کے لیے ترس رہی ہیں، ان کی جوانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس لعنت کے چپیٹ میں پورا سماج اور معاشرہ ہے۔ امت کی بیٹیاں سسک رہی ہیں، امت کی بیٹیاں ایسے نوجوانوں کو تلاش کر رہی ہیں جو بنا جہیز کے، جو بنا کسی مطالبے کے انہیں اپنے عقد زوجیت میں لے کر کے آنے والے ہوں۔ آج جہیز کی چپیٹ میں آ کر کے